اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ولی عہدی امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے اللہم صل آج ہمارا موضوع ہے کیوں تو امام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جن پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جاتی ہے ان پہلوؤں کو ہم دو حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں، ایک عمومی پہلو اور ایک خصوصی پہلو. عمومی پہلو یعنی وہ پہلو کہ جو ہر امام کی زندگی میں مشترک ہے، یعنی ایک تعارف، اخلاق، علمی خدمات، معجزات وغیرہ. اور کچھ پہلو امام سے مختص ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی امام سے مختص ہوتے ہیں. میدان کربلا امام حسین سے صلح حسن، امام حسن سے عبادت و دعا و ریاضت، چوتھے امام سے علم کی ترویج و ترقی، پانچویں اور چھٹے امام سے ولی عہدی کا قضیہ یا بحث ہمارے آٹھویں امام سے خصوصی طور پہ منسوب کی جاتی ہے، اور اس میں بہت زیادہ دقائق اور علمی گفتگو ہے، بحث ہے، اور علماء اعلام نے، مجتہدین نے اس پہ بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کی ہے. ہماری نشست مقدمہ اسباب اور اثرات پر مشتمل ہوگی. پس منظر ولی عہدی کا، اسباب ولی عہدی یعنی ولی عہدی کیوں دی گئی، کیوں لی گئی، اور اس کے بعد ولی عہدی لینے کے بعد اثرات یا فوائد کیا مرتب ہوئے. لیکن اس سے پہلے مقدماتی گفتگو میں تاریخ اور سیرت میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب المامون، جو کہ مامون الرشید پر لکھی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ بہت سارے پہلو جو متنازع ہیں ہمارے اور اہل تشیع کے درمیان، اس میں ایک پہلو ولی عہدی کا ہے، لیکن ہمیں شیعوں کے یہاں تاریخی کتب نہیں ملتی جس کی بنا پر ہم مکمل طور پہ ان کے نقطہ نگاہ کو واضح نہیں کر سکتے. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ تاریخ اور سیرت میں فرق ہوا کرتا ہے. تاریخ بادشاہوں کی ہوتی ہے، ان کے کارناموں پر مشتمل ہوتی ہے، ان کی فتوحات اور وسعت سلطنت کے متعلق ہوتی ہے، جبکہ سیرت انبیاء کی ہوا کرتی ہے، ائمہ کی ہوا کرتی ہے، بزرگان دین کی ہوا کرتی ہے. یہ ذہن میں رکھ لیجئے، شیعان علی انبیاء کے متوالے ہیں، ائمہ کے چاہنے والے ہیں. ہمارے ہاں تاریخ نہیں ہوا کرتی، سیرت ہوا کرتی ہے. ہمارے ہاں فتوحات نہیں ہوا کرتی، بلکہ امام کا اخلاق موضوع بحث ہوا کرتا ہے. سیرت میں لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کیسے کی جاتی ہے لکھا ہوتا ہے، جبکہ تاریخ میں قتل و غارت سے بھرپور فتوحات کا منظر پیش کیا جاتا ہے. تو یہ ہماری کوتاہی نہیں بلکہ ہماری ایک خوبی ہے کہ مذہب اہل بیت میں تاریخ نہیں بلکہ سیرت ہے. تاریخ کے ابواب بادشاہوں سے شروع ہوتے ہیں، بادشاہوں پہ ختم ہوتے ہیں، اور بتلایا جاتا ہے بادشاہ، اس بادشاہ کے دور میں کون کون سے اہم مشہور شخصیات یا بزرگان دین گزرے،
جبکہ ہمارے یہاں نبی کی تاریخ ہوتی ہے، نبی کی سیرت ہوتی ہے، امام کی سیرت ہوتی ہے، اور بتلایا جاتا ہے کہ اس نبی اور اس امام کے دور میں کون کون سے بادشاہ نے وقت گزرے. یعنی سیرت کا محور و منبع و سرچشمہ معصوم کی ذات اور تاریخ کا منبع و سرچشمہ بادشاہ اور اس کی سلطنت. دوسری مقدماتی گفتگو یا دوسرا نقطہ ائمہ کے حوالے سے کہ یاد رکھیے کہ عموماً بادشاہوں کی اولادوں کو کم و بیش وہی ماحول ملتا ہے، وہی مال و دولت ملتا ہے، وہی وزراء ملتے ہیں کہ جو بادشاہت کو آگے بڑھاتے ہیں، وہی دربار، وہی سلطنت، وہی خزانہ. جبکہ ائمہ کے ساتھ اکثر ایسا نہیں ہوا کرتا. اکثر ائمہ اپنے سے پہلے امام کے مقابلے میں بالکل مختلف سیاسی صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے نظر آئے. ہر آنے والا امام جاننے والے امام سے مختلف صورتحال سے نبرد آزما رہا. مولا علی نے تلوار نکالی، خلافت کی، بیعت کے لیے جنگ کی. اس کے بعد ان کے صاحبزادے امام حسن نے صلح کر لی. ایک دم متضاد صورتحال، کہاں جنگ کہاں صلح. پھر ان کے چھوٹے بھائی امام حسین میدان جنگ میں آئے، صلح کو پس پشت کیا اور تلوار سے فیصلہ ہوا، کربلا برپا ہوئی. ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اس تلوار کے سلسلے کو جاری رکھا جاتا اور ان کے فرزند چوتھے امام اس تلوار کے ذریعے بدلہ لیتے، لیکن نہایت مختلف صورتحال. دعا، اذکار، تخلیہ اور خطبات پر مشتمل امام کی زندگی. پانچویں امام آتے ہیں، ان کو بنو امیہ بنو عباس کی چپلقلش کا سامنا ہوتا ہے، کھل کے کام کرنے کا موقع ملتا ہے. اور کم و بیش یہی صورتحال چھٹے امام کو بھی ملتی ہے، اور اتنا کھل کے کام کیا جاتا ہے کہ شیعہ، غیر شیعہ، مسلم، غیر مسلم، دوست اور دشمن سب ان کے سامنے زانو تلمس طے کیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور اتنے زیادہ باشگاف الفاظ سے فقہ اور دیگر علوم کو پڑھایا جاتا ہے کہ پورا اسلامی فقہ جعفریہ کے نام سے منسوب ہو جاتا ہے. اس کے بعد ساتویں امام یکسر مختلف صورتحال کا سامنا کرتے ہیں، 14 سال زندان میں ڈال دیے جاتے ہیں. انتہائی بے چارگی کی زندگی، اپنے چاہنے والوں سے الگ تھلگ، نہ مجموعہ نہ محفل. آٹھویں امام آتے ہیں تو ایک دم سے ولی عہدی کا عہدہ ان کو دے دیا جاتا ہے. کہاں باپ گمنامی میں زندان میں 14 سال کی قید گزار کے آیا، بلکہ وہیں شہید ہوا، اس کی میت بغداد کے پل پہ رکھی رہی اور تدفین کے لیے لوگ نہ ملے. کہاں اسی کی اولاد کو ولی عہد بنا دیا گیا. تو آپ خود سمجھ جائیے کہ ائمہ کس طرح صورتحال کا مقابلہ کرتے ہوں گے، یکسر مختلف صورتحال. اس کے بعد 8ویں 9ویں امام 10ویں امام اور 11واں امام کو تقریباً وہی صورتحال کہ ایک سوشل بائیکاٹ، ایک ہاؤس اریسٹ والی کیفیت. اور اس کے بعد 12ویں امام انشاءاللہ جب آئیں گے تو پوری دنیا پر ان کی حکمرانی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. آپ نے دیکھا کہ ائمہ کس طرح مختلف بلکہ متضاد صورتوں کا سامنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسے موقعوں پر امام کے فیصلے جانے والے امام سے مختلف ہوا کرتے تھے، اس لیے لوگوں کو اچنبھا سا لگا رہتا تھا، حیرت زدہ ہو جاتے تھے اور پوچھتے تھے، بعض اوقات اعتراض کرتے تھے، اور بسا اوقات بیعت توڑنے تک پہنچ جاتی تھی. اور یہ سلسلہ امام نہیں رسول سے شروع ہوا کہ جب رسول نے صلح حدیبیہ کیا تو ایک صحابی رسول کے قریب خود کہتے ہیں
کہ مجھے جتنا نبی کی رسول کی نبوت میں صلح حدیبیہ والے دن شک ہوا اتنا کبھی نہ ہوا، لیکن بعد میں مجھے صلح حدیبیہ کے جب اثرات نظر آئے تو اپنے شک پر افسوس ہوا، اور اس کے بعد پہ در پہ کئی روزے کئی نمازیں میں نے پڑھی اپنے اس شک کے گناہ کو دور کرنے کے لیے۔ صلح امام حسین ہوئی تو اس پہ اعتراض کیا گیا کہ آپ نے تلوار کیوں نہ اٹھائی اپنے بھائی کی طرح۔ جنگ بندی صفین ہوئی تو مولا علی پہ اعتراض کہ آپ نے تحکیم کا فیصلہ کیوں قبول کیا، کیوں نہ اپنے دشمن کو تحق کیا اور قتل کیا۔ چھٹے امام پہ اعتراض ہوا کہ آپ نے قیام کیوں نہیں کیا، بہترین وقت تھا، بنو امیہ بنو عباس میں جنگ جاری تھی، فائدہ اٹھاتے خلافت پر قبضہ کر لیتے، کیوں نہیں کیا۔ آٹھویں امام پر اعتراض ہوا کہ آپ نے ولی عہدی کا عہدہ کیوں قبول کیا۔ تو کہیں صلح پر اعتراض، کہیں جنگ پر اعتراض۔ اگر ایک اعتراض ہو تو آدمی جواب بھی دے دے، یا تو جنگ پہ اعتراض کر لیں یا صلح پہ اعتراض کر لیں۔ کبھی صلح پہ اعتراض ہو رہا ہے، کبھی جنگ پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ پھر اور تو اور جنگ سمجھ میں آتی ہے، صلح سمجھ میں آتی ہے، دامادی کی کیا ضرورت؟ اپنے دشمنوں کی دامادی کیوں کر قبول کی؟ رسول سے لے کر ائمہ تک یہی سوال لوگ اٹھاتے رہے۔ لیکن بہرحال ایک بات طے ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام کے چاہنے والا کم از کم اس بات میں اعتراض کا حق رکھتا ہے، اگر وہ صورتحال کو نہیں سمجھ پاتا، ورنہ جو حقیقی جاننے والا ہے وہ تو امام کی ہر ادا پر مر مٹنے کے لیے تیار۔ ایک عام سطحی عقیدے کا مالک وہ یہ سوچتا ہے کہ امام کے دشمن سے صلح کیسی، امام کے دشمن سے دوستی کیسی، امام کے دشمن کے دربار میں حاضری کیسی، امام کے دشمن کی ولی عہدی کو قبول کرنا کیسا۔ اسی لیے آج اس موضوع کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ امام نے ولی عہدی کا عہدہ کیوں قبول کیا، اور یہ جو الزام ان پر لگایا جاتا ہے اس کے کیا جوابات ہیں۔ امام کی زندگی میں مختلف بادشاہان وقت گزرے، منصور دوانقی وقت ولادت موجود تھا، اس کے بعد مہدی عباس 158 ہجری میں، ہادی 169 ہجری میں، ہارون 170، اس کے بعد اس کے دو بیٹے امین 194 اور مامون 198 ہجری میں۔ ہارون کا بیشتر وقت 7ویں امام کے ساتھ گزرا، اس کے بعد امین کا کچھ وقت اور مامون کا زیادہ تر وقت ہمارے 8ویں امام کے ساتھ گزرا۔ ہارون کی دو اولادیں مشہور ہیں، مامون اور امین۔ ہارون کی عربی النسل بیوی زبیدہ کے بدن سے امین ہوا، اور عجمی النسل کنیز سے مامون ہوا۔ امین انتہائی اوباش، بدقماش اور ہر اس کام کو کرنے والا جس کو کرتے ہوئے کہ عام آدمی شرمائے، انتہائی سست اور کاہل، کہ جس کے کرتوت دیکھ کر ہارون نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر میں نے اس کو حکومت دی تو 4 دن سے زیادہ حکومت اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ مامون کی طرف دیکھتا تو اس کے حوصلے بلند ہوتے، انتہائی ہوشیار، علم دوست، انتہائی چالاک، امور سلطنت میں ماہر، سوچ بچار، تفکر تدبر کرنے والا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ امین عربی النسل تھا، تمام عرب اقوام امین کے ساتھ تھی، اور مامون عجمی النسل تھا، یعنی غیر عرب اس کے ساتھ تھے۔ یقیناً عربی افراد کا، عربی بولنے والوں کا، عربوں کا وزن امین کے پلڑے میں تھا، لیکن ہارون فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کیا کرے۔ چاروں ناچار آخر میں اس نے اپنی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ عربی بولنے والے علاقے یعنی حجاز، یمن، شام امین کے حوالے کر دیے، اور غیر عربی علاقے یعنی ایران، خراسان، ترکمانستان مامون کے حوالے کر دیے۔ اور یوں وہ سکون سے بیٹھ گیا کہ چلو اب ان میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ تقسیم کر دیا تو دونوں نے
اپنا ہاتھ اپنے باپ کے اوپر سے اٹھا لیا، یعنی نہ مامون نے اس کو اپنے محل میں جگہ دی نہ امین نے، اور وہ بیچارہ ایک بیٹے سے دوسرے بیٹے کے گھر دھکے کھاتا رہا، اور آخر وقت میں نہایت قسمہ پرسی میں اس کا انتقال ہوا۔ امین کی عمر 3 یا 4 سال تک چل پائی، پھر مامون نے سازش کے تحت اس کو قتل کیا اور بلا شرکت غیر امور سلطنت کا مالک بن گیا اور مسلمانوں کا خلیفہ کہلایا۔ 20 سال تک اس نے حکمرانی کی۔ تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا سنہرا ترین دور تھا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ ترین دور تھا۔ سنہرا ترین دور یوں تھا کہ بغداد روز بروز ترقی کر رہا تھا، خراسان خوشحالی میں پھل پھول رہا تھا، عام مسلمان انتہائی متمول اور دولت و ثروت کا مالک تھا۔ چنانچہ اس دور کو سنہری دور مسلمانوں کا کہا جانے لگا، لیکن ہمارے لیے معیار مختلف ہے، کیونکہ ہم تاریخوں پر اعتبار نہیں کرتے، ہم سیرت پہ اعتبار کرتے ہیں۔ اگر دولت قبضہ کر کے کمائی جائے تو ایسی دولت حرام ہے، اور ایسی خوشحالی کا کوئی فائدہ نہیں جو دوسروں کا مال کھا کر حاصل کی جائے۔ امام نے اپنے باپ کا دور اپنی آنکھوں سے بہت قریب سے دیکھا۔ 7ویں امام بڑی عجیب صورتحال سے 2-4 تھے، اور یہ واحد امام تھے جو طویل ترین قید و بند کی صورتحال سے 2-4 رہے۔ 14 سال زندان میں قید رہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام زندان میں رہے اور ان کا کوئی عملی کردار نہ رہا، غلط ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان خود اپنے طور پہ کسی جگہ موجود ہو اور کسی کام کو انجام دے، یہ کام اس کے چاہنے والے جاننے والے بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ امام نے علی بن یقطین کو وزیر بنا کر ہارون کے دربار میں چھوڑ دیا۔ علی بن یقطین پہلے گھبرائے تو کہا کہ تم اس عہدے سے اپنے شیعوں کی مدد کرنا، لیکن دوسری طرف صفوان جمال کو منع کیا کہ تم اپنے اونٹ ہارون کو نہ دو، اس طرح تو تم اس کی زندگی کی دعا کرو گے کہ جب وہ سفر میں تمہارے اونٹ لے کر جائے گا، تاکہ وہ واپس آ جائے بحفظ حفاظت اور تم اپنے اونٹ اور ان کا کرایہ واپس لے سکو۔ تو یہ بات غلط ہے کہ ہمارے ساتھ میں امام نے بغیر کسی عملی جدوجہد اور سیاسی کردار کی اپنی زندگی کو گزارا، گو کہ وہ زندان میں تھے لیکن ان کے لوگ اپنے اپنے کام کر رہے تھے۔ پوری تیاری کے ساتھ وہ زندان میں گئے۔ جب زندان میں گئے تو لوگوں کو کہا کہ دیکھو یہ خمس و زکوٰۃ اور دیگر صدقہ جات کے اموال ہیں، اپنے پاس سنبھال کے رکھنا، میرا بیٹا علی رضا آئے گا اور تم سے یہ مال طلب کرے گا، اور وہ جتنا مال طلب کرے گا وہ اتنا ہی ہوگا جتنا میں نے تمہیں دیا ہوگا۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ میرے بعد امام ہے، کیونکہ تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ میں تمہیں کتنا مال دے رہا ہوں۔ یوں کسی کے پاس 30,000 دینار تھے، کسی کے پاس 70,000 درہم تھے، اور امام کے بہت قریبی افراد میں دولت کی کافی زیادہ مقدار جمع ہو گئی تھی۔ امام جب 14 سال قید میں گئے تو ان لوگوں میں سے چند لوگوں کی نیتوں میں فتور آ گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ مال اب ہم خود رکھیں گے، خود تصرف کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے یہ بات پھیلا دی کہ امام غیبت میں چلے گئے ہیں اور یہی امام مہدی ہیں جو بعد میں ظہور کریں گے۔ ان کو معلوم تھا اس فلسفے کو پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ہماری زندگی میں تو امام نہیں آنے کے، چنانچہ اس مال کو استعمال کر لو۔ ایسے لوگوں کو جنہوں نے امام کے بارے میں توقف کیا واقفی کہلائے۔ وہ لوگ جو یہ کہنے لگے کہ ہم امام رضا کو امام نہیں مانتے، امام موسیٰ کاظم کو امام مانتے ہیں لیکن غیبت میں مانتے ہیں، اور وہ ظہور کریں گے، کب کریں گے یہ نہیں معلوم، ایسے لوگ واقفی کہلائے۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے امام کا مال جو ہے ہڑپ کر لیا تھا۔ بلکہ اگر کوئی شخص امام کا مال واپس لوٹانے کے لیے 8ویں امام کے پاس جاتا تو یہ کہتے کہ دیکھو ہم سے 10,000 درہم اور لے لو، لیکن امام رضا کو اپنا امام ماننے سے انکار کر دو۔ تو عجیب و غریب صورتحال سے ہمارے 8ویں امام کو سامنا تھا کہ وہ لوگوں تک علم دین
تبلیغ دین کیسے کرتے کہ لوگوں کا ایک گروہ وجود میں آ گیا جس نے آپ کی امامت سے ہی انکار کر دیا. ایسی صورت میں مامون نے جب یہ دیکھا کہ فضا میرے خلاف ناسازگار ہے اور کسی بھی وقت خلافت میرے ہاتھ سے جا سکتی ہے، حکمرانی خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو کیوں نہ میں اپنی ولی عہدی امام کو سپرد کر دوں اور اپنے آپ کو بچا لوں. ولی عہدی مامون الرشید نے امام کے حوالے کیوں کی، اس کا ایک پہلو، اور دوسرا پہلو یہ کہ امام نے ولی عہدی کیوں قبول کی. ان دو جہتوں سے اس پر انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی. آئیے پہلے اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ مامون نے ولی عہدی کیوں دی. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے مامون. پہلی وجہ مامون کی ولی عہدی دینے کی یہ تھی کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ امام کو مدینے سے بلوا کر خراسان میں کسی جگہ رکھ دیا جائے تاکہ وہ میری زیر نگرانی رہے. ان کی ایکٹیویٹیز، ان کی سازش، ان کا قیام، ان کی بغاوت اگر ہے تو فوراً میرے علم میں آ جائے، ورنہ یہ مدینے میں رہیں گے تو ان کی نگرانی کرنا میرے لیے مشکل ہوگا. کیونکہ خلافت بہرحال بنو امیہ ہو یا بنو عباس، دونوں کا یہی خیال تھا اور ہر شخص کا یہی خیال تھا اور یہی حق ہے کہ خلافت در حقیقت اہل بیت کا حق تھا، ائمہ کا حق تھا. تو بات یہ چاہے بنو امیہ کا ہو چاہے بنو عباس کا ہو، دونوں یہی سوچا کرتے تھے کہ کسی طرح امام کو کچل دو، امام کے چاہنے والوں کو قتل کر دو یا عرصہ حیات ان پر تنگ کر دو، اس طرح رہنے پر مجبور کر دو کہ ان کو اپنی زندگی کے لالے پر جائے کہ وہ بغاوت اور قیام کے بارے میں سوچیں. دوسری وجہ کہ امام سے لوگوں کی ملاقات کو دشوار بنانا. اگر مدینے میں رہیں گے تو ہر چاہنے والا منہ اٹھا کے چلا آئے گا، خراسان میں رہیں گے تو دربار میں آنے کے کچھ ادب و آداب ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں. باقاعدہ ایک رجسٹر میں، دفتر میں لکھا جاتا تھا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کتنی مرتبہ آیا، کون کیا لے کر آیا، کون کیا لے کر جا رہا ہے، چہرے کے تاثرات کیا تھے اور جاتے ہوئے چہرے پہ کیا کچھ نمودار تھا. تیسری وجہ، ہارون نے جو ساتویں امام کو شہید کیا، جس کی وجہ سے بنو عباس کی ریپوٹیشن اور خود مامون کی عزت و وقار میں ایک خلل واقع ہو گیا تھا، ایک پریشانی اس کو لاحق ہو گئی تھی کہ لوگ اب میرے باپ سے نفرت کرنے لگے ہیں کیونکہ انہوں نے امام کو زندان میں رکھا اور پھر انہیں قتل کر دیا. اب اس طرح لوگ بھی میرے خلاف ہونے جا رہے ہیں. چنانچہ ساتویں امام کی شہادت کو کاؤنٹر کیا گیا، اس کے اثرات کو کم کیا گیا امام کو ولی عہدی دے کے. اس کے علاوہ ہر حکومت کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اپنی حکومت میں ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے کہ جس سے حکومت کی عظمت و منزلت و وقار میں اضافہ ہو. چنانچہ امام ایک بزرگ شخصیت تھے، متقی پرہیزگار شخصیت تھے، بلکہ امام تھے تو بنی ہاشم سے ان کا تعلق تھا، اہل بیت سے ان کا تعلق تھا. ان کے آنے سے یقیناً اس کی حکومت کے وقار میں اضافہ ہوگا. ایک اور وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے کہ جب لوگوں نے ساتویں امام کی شہادت پر شور مچایا تو اس نے چاہا کہ کسی طرح لوگوں کی توجہ اس شہادت، اس قتل سے ہٹا کر کہیں اور کر دی جائے تاکہ لوگ اس بارے میں باتیں بنانا چھوڑ دیں کہ یہ قتل میرے باپ نے کروایا. اگر آپ دیکھتے ہوں گے پاکستان کی حکومت جو ہے اکثر و بیشتر گاہے بگاہے کشمیر کا ایشو چھوڑتی رہتی ہے تاکہ عوام کی توجہ اصل ایشوز پہ سے ہٹائی جائے کہ الیکشن میں کرپشن ہوئی کہ نہیں ہوئی، لوگوں کو بے روزگاری کا سامنا ہے کہ نہیں، لوڈ شیڈنگ اور دیگر باتیں کہ جو عوام کے لیے اصل ایشوز ہیں. دوسری طرف چھٹی وجہ امام کو ولی عہد بنانے کی یہ تھی
کہ وہ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو میں تو چاہتا ہوں کہ عوام کے لیے اپنی خدمات کو پیش کروں، میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے خاندان کی خدمت نہیں کرنا چاہتا۔ اگر خاندان کی خدمت کرنا چاہتا تو اپنے بھائی سے دشمنی نہ کرتا اور اپنے بھائی کو قتل نہیں کرتا۔ اگر اپنے خاندان کی بھلائی چاہتا تو اس ولی عہدی کو اپنے بھائیوں یا اپنی اولاد میں رکھ دیتا۔ میں نے کیوں کسی غیر کو اس عہدے کا مستحق سمجھا اور ولی عہدی بنی عباس سے نکال کر علویوں کو دے دی۔ ساتویں وجہ یہ تھی کہ چونکہ امام کے باپ ہارون رشید نے ساتویں امام کو قتل کیا تھا، چنانچہ اہل بیت اور ان کے چاہنے والے شدید ترین ناراضگی کا شکار تھے۔ چنانچہ علویوں یا علی کے ماننے والوں یا مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والوں کی متوقع بغاوت کو کچلنا تھا، اور اس کے روئے رواں فضل بن سہیل تھا، جس سے اس کو ہر وقت یہ خدشہ لاحق رہتا کہ یہ کبھی بھی کسی وقت علویوں کی طرف سے بغاوت کر سکتا ہے اور میرے باپ کا انتقام مجھ سے لے سکتا ہے۔ آٹھویں وجہ امام کو ولی عہدی بنانے کی یہ تھی کہ مامون یہ چاہتا تھا کہ حکومت جس کی بھی ہو اہل بیت کی پشت پناہی کے بغیر مضبوط نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ رسول کے بعد جب خلفاء نے اپنی حکومت اور خلافت کو مضبوط کرنا چاہا تو بیت علی کا مطالبہ کیا، اور اس حد تک مطالبہ کیا کہ بی بی سیدہ کے دروازے کو آگ لگانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اس حد تک مطالبہ کیا کہ علی کے گلے میں امامے سے رسی باندھ کر ان کو کھینچنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جب یزید مسند پر براجمان ہوا تو اس نے بھی یہ کہا کہ کہاں میں اور کہاں یہ بادشاہت اور کہاں وہ امامت۔ چنانچہ اپنی پشت پناہی کے لیے اس نے بیت حسین کی راہ ڈھونڈی اور امام حسین کو مجبور کیا کہ وہ ان کی بیعت کرے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کربلا کا سانحہ اس کرۂ ارض پر وقوع پذیر ہوا اور کس طرح ظالم آشکار ہوا۔ لیکن مامون کچھ اور طریقے سے سوچ رہا تھا۔ اس نے بیت علی کا طریقہ بھی نہیں اپنایا اور نہ بیت حسین کا، یعنی زبردستی کی بیعت کی بجائے اس نے پیار و محبت سے کام لینے کی سوچی، اور یہ کہا کہ میں بیعت کیوں لوں، کیوں نہ امام کو اپنا ولی عہد ہی بنا دوں۔ بیعت تو بہت دور کی بات، امام جب میرے بعد بادشاہ ہوں گے یا لوگوں کو یہ گمان ہوگا کہ وہ بادشاہ بنیں گے میرے بعد، تو خود بخود لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ اہل بیت ہمارے ساتھ ہیں۔ عربوں میں ایک مقولہ بولا جاتا ہے کہ جن ہاتھوں کو کاٹ نہیں سکتے انہیں چوم لو۔ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ وہ کربلا برپا نہیں کر سکتا تھا، اس وقت یہ صورتحال تھی کہ وہ امام کو گھر سے زبردستی نکال کے بیعت نہیں کروا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں ان ہاتھوں کو کاٹنے کی بجائے انہیں چوم لوں اور اپنے قریب تخت پہ جگہ دوں، تاکہ بغاوت کا اور دشمنی کا سارا مسئلہ حل ہو جائے، اور جو میری ذہنی پریشانی ہے اپنی حکومت کے حوالے سے اس سے مجھے چھٹکارا مل جائے۔ عرب اکثر اس قول کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ قول یا محاورہ ضرب المثل مکمل کچھ یوں ہے کہ جن ہاتھوں کو کاٹ نہیں سکتے انہیں چوم لو اور انتظار کرو کہ کب تمہیں موقع ملے انہیں کاٹنے کا۔ اور مامون نے بھی یہی کیا کہ وہ ہاتھ کاٹ نہیں سکتا تھا، امام کے ہاتھ چوم لیے اور انتظار کیا کہ کب وہ موقع ہاتھ آئے کہ میں امام کو قتل کروں۔ جی میں آتا ہے کہ ایک روز اکیلا پا کر میں تجھے قتل کروں، پھر تیرے ماتم میں رہوں۔ یہ مامون نے امام کے ساتھ روا رکھا اور اس وقت کا انتظار کیا کہ جب امام کو شہید کر سکے۔ نویں وجہ بنو عباس کا تحفظ۔ عباسی جو رسول اللہ کے چچا عباس کی نسل سے تھے،
اس بنا پر حکومت پر آئے تھے، اس دعوے کو لے کر حکومت پر آئے تھے، اس دعوے اور مطالبے کو عوام کے سامنے رکھا تھا اور بنو امیہ سے دشمنی لی تھی اور ان کو تحقیق کیا تھا، حکمرانی حکومت چھینی تھی کہ ہم اہل بیت کا بدلہ لیں گے۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اہل بیت کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ اہل بیت پر بنو امیہ سے زیادہ مظالم ڈھائے۔ بنو امیہ نے اہل بیت کو ان کی زندگی میں تنگ کیا، بنو عباس نے اہل بیت کو ان کی قبروں میں تنگ کیا، کہ وہ بنو عباس ہیں کہ جنہوں نے کربلا پر پابندی لگائی زائرین پر، یہ وہ بنو عباس ہیں کہ جنہوں نے ہاتھ پیر کاٹے زائرین کے، یہ وہ بنو عباس ہیں کہ جنہوں نے فرات کا رستہ امام کی قبر کی طرف کر دیا کہ لوگ جو ہے قبر حسین کا نام و نشان تک نہ دیکھ سکے۔ چنانچہ لوگ بنو عباس سے نہایت ناراض تھے، چنانچہ علویوں کو، اہل بیت کو اپنے ساتھ کر کے وہ چاہتے تھے کہ بنو عباس کو مضبوط کیا جائے تاکہ بنو امیہ کی کسی متوقع چال کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد خود بنی عباس میں جو دو گروہ بن گئے تھے، یعنی امین کا گروہ اور مامون کا گروہ، امین کے چاہنے والوں کا، مامون کے چاہنے والوں کا، تو امین کے چاہنے والے جو کہ عرب ممالک میں تھے، مدینہ، مکہ، یمن اور شام میں، ان کو یہ دھمکی دینی تھی، تنبیہ پہنچانی تھی کہ دیکھو میرے ساتھ اہل بیت موجود ہیں، اگر تم نے میرے خلاف چلا قیام کیا تو میں اہل بیت کے ساتھ مل کر تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یہ 10 وجوہات، اسباب ہمیں ملتے ہیں مامون کی طرف سے کہ اس نے ولی عہدی کا عہدہ امام کو کیوں پیش کیا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ایک چال چلی تھی اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ہمارے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر اس نے چال چلی تھی اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ولی عہدی کا عہدہ امام کو دیا جائے تاکہ اس سے میری حکومت مضبوط ہو، تو امام نے اس کی چال میں آ کر اس کی حکومت کو مضبوط کیوں کیا؟ امام نے اس کی ولی عہدی کا عہدہ کیوں قبول کیا؟ انکار کیوں نہیں کر دیا؟ آئیے ان اسباب پر روشنی ڈالتے ہیں کہ امام نے ولی عہدی کا عہدہ کیوں قبول کیا۔ ایک درود پڑھ دیجیے محمد علیہ محمد۔ پہلی بات تو یہ کہ امام نے ولی عہدی کے عہدے کو لینے سے انکار کیا، اور اس نے ولی عہدی کا عہدہ نہیں دیا تھا، پہلے خود خلافت کے عہدے کی پیشکش کی تھی کہ آپ یہ خلافت میرے ہاتھ سے لے لیں۔ امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا انکار کرتے ہوئے کہ اگر یہ عہدہ تجھے خدا کی طرف سے ملا ہے تو تجھے دینے کا حق نہیں، اور اگر بندوں کی طرف سے ملا ہے تو مجھے لینے کا حق نہیں۔ خدا کی طرف سے اگر کوئی چیز ملتی ہے، نبوت ہو، امامت ہو کہ حکمرانی ہو، وہ فقط اس شخص کے لیے مختص ہوتی ہے، وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ نعوذ باللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے فیصلہ غلط کیا، میں نہیں، کوئی اور حقدار ہے اس کا۔ چنانچہ اگر اللہ نے تجھے یہ حکومت دی ہے تو مجھے کیوں دے رہا ہے، کسی اور کو کیوں دے رہا ہے، اپنے پاس رکھ، تو خود جواب دے اس حکومت میں۔ اور اگر بندوں نے تجھے دی ہے یہ حکومت تو میں لینے کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ میں اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ حکمرانی کا حق بندے کسی بندے کو دے سکتے ہیں۔ حکمرانی کا حق فقط اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو دے سکتا ہے۔ چنانچہ یہ میں خلافت کا حق، حکمرانی کا حق اس سے نہیں لے سکتا۔ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات مامون اور امام کے درمیان 2 ماہ تک چلتے رہے۔ پہلے مرحلے میں اس نے حکومت کی پیشکش کی جس کا جواب امام نے دیا، جو آپ نے سنا کہ اگر خدا کی طرف سے دے رہا ہے تو تجھے دینے کا حق نہیں، خدا کی طرف سے ملا ہے تو تجھے دینے کا حق نہیں، اگر بندوں کی طرف سے ملا ہے تو مجھے لینے کا حق نہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے، آپ عہدہ خلافت نہ لیں، ولی عہدی لے لیں۔ امام نے کہا میں ولی عہدی کیسے لے لوں، میں تو خود تجھ سے پہلے مر جاؤں گا۔ وہ بڑا حیران ہوا، مجھ سے پہلے مر جائیں گے؟ تو امام نے کہا کہ ہاں، اور میں تجھے اپنے قاتل کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ گویا مامون کے دل کا حال امام نے
سنانا شروع کر دیا. مامون گھبرا گیا کہ اس سے پہلے کہ وہ اس کا نام لیتے وہ امام سے کہنے لگا کہ چھوڑیے امام، آپ تو چاہتے ہیں کہ دنیا پر ظاہر کریں کہ آپ نے ترک دنیا کیا ہوا ہے، آپ بہت بڑے زاہد ہیں، آپ کو خلافت و حکمرانی سے کیا کام. نعوذ باللہ ریاکاری پر تلے ہوئے آپ. امام نے کہا کہ میں ترک دنیا کر کے درک دنیا کیسے کر لوں؟ کیا میں نے دنیا اس لیے چھوڑی ہے کہ اس دنیا کو حاصل کروں؟ کیا میں نے خلافت کو اس لیے ٹھوکر ماری ہے کہ اس خلافت کے پیچھے بھاگوں؟ کیا میں ولی عہدی لینے سے اس لیے انکار کر رہا ہوں کہ اس کو لے لوں؟ یہ کیسے ممکن؟ امام کی باتوں کو وہ سمجھ نہ سکا اور پریشان ہو گیا. امام نے کہا کہ اگر تو جان کی امان دے تو تجھے حقیقت حال سے آگاہ کروں. دیکھیں امام نے بڑا عجیب جملہ بولا اور آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ امام کو اس طرح کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا امام کی جان نعوذ باللہ مامون کے ہاتھ میں تھی کہ جان کی امان پاؤں؟ تو ایک بات عرض کروں، اصل میں یہ ایک مشہور ٹپیکل جملہ ہے جو بادشاہوں کے سامنے بولا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ غصے میں آ کر آپ مجھے مار سکتے ہیں، لیکن یہ جملہ حق ہے، اس لیے میں جان کی امان مانگ رہا ہوں، پھر یہ جملہ کہوں گا تاکہ آپ کو حقیقت سے آگاہ کروں. تو امام کا یہ لطیف طنز تھا اس کے اوپر کہ اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ تجھے اتنا پریشان اور اتنا ناراض کر دے گی کہ تو میرے قتل پر اتر آئے گا. اس نے کہا کہ میں آپ کو جان کی امان دیتا ہوں، آپ حقیقت حال مجھ پر ظاہر کریں. امام نے کہا کہ تو دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہے کہ امام نے دنیا کو نہیں چھوڑا، دنیا نے امام کو چھوڑ دیا. جب ہی میں نے ولی عہدی کی پیشکش کی تو امام دوڑتے دوڑتے آ گئے. نعوذ باللہ. امام نے دنیا کو نہیں چھوڑا، دنیا نے امام کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ بیچارے بھاگے بھاگے میرے پاس آئے جب میں نے ان کو ولی عہدی کی پیشکش کی. یہاں پہ مامون کا پارا چڑھ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو تم میری رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو، اگر ولی عہدی قبول نہ کی تو قتل کر دیے جاؤ گے. دیکھیں امام نے اس کی زبان سے اس کے دل کا حال اور نیت اگلوا دی. جبھی تو امام نے کہا تھا کہ جان کی امان دے تو حقیقت حال واضح کروں. جب حقیقت حال واضح کی تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور ان کی جان کے در پہ ہو گیا. اب یہاں پر مامون نے گویا موت کی پیشکش کر دی. پہلے نمبر پہ حکومت کی پیشکش، دوسرے نمبر پہ ولی عہدی کی پیشکش، اور اگر یہ نہیں اس بات پہ تیار تو موت کی پیشکش. چنانچہ امام نے خودکشی کی بجائے ولی عہدی کو ترجیح دی. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کی طرح جان دے کر بھی تو اسلام کو بچا سکتے تھے، اسلام کو فائدہ پہنچا سکتے تھے. تو یہاں یہی کہا جائے گا کہ یہاں جان بچانے میں اسلام کی خدمت ہو رہی تھی، جس کا تذکرہ بھی آئے گا. کربلا میں جان دینے سے اسلام کی خدمت ہو رہی تھی. تو جب جیسے جیسے اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا تھا اس وقت امام نے ویسا ہی کیا جیسے کرنا چاہیے تھا. جان بچانی ضروری تھی اسلام کے لیے تو جان بچائی، جان دینی ضروری تھی اسلام کے لیے تو جان بچائی. اپنے لیے نہیں جان دی، اپنے لیے نہیں جان بچائی، اسلام کے لیے جو کچھ کیا اسلام کے لیے کیا. اور پھر امام نے ولی عہدی منوعاً تسلیم نہیں کی، 3 شرائط رکھی. نمبر 1 دخل در اندازی حکومت امور نہیں کروں گا، تمہارے حکومتی امور میں دخل اندازی، فلاں کو منصب دے دیا، فلاں کو منصب سے ہٹا دیا، فلاں کو فلاں جگہ متعین کر دیا، یہ نہیں کروں گا. ہاں اگر مشورہ مانگو گے تو حکومتی مشورے میں شریک رہوں گا. اور یہاں پر مولا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، بلکہ مولا ہی کیا اس کے بعد جتنے بھی امام آئے، جن بادشاہوں نے اپنے اپنے زمانے کے اماموں سے مشورہ مانگا، اماموں نے مشورہ دیا کیونکہ اسلام کی بقا منظور تھی. شخصیت سے اختلاف اور ہے اور اسلام کا تحفظ اور ہے. نمبر 3 اہم ترین کام جو امام نے اس موقع پر کیا، طویل ترین ایک تحریر ہے، ایگریمنٹ ہے رضامندی والا کہ جس میں ولی عہدی کا عہدہ لیا گیا. تیسری شرائط کی یہ تھی کہ
مامون تحریری اعتراف کرے ان حقائق کا، یعنی ان جرائم کا جو اس نے اور اس کے باپ نے اور اس سے پہلے بنو عباس اور بنو امیہ نے جاری رکھے، یعنی اہل بیت کا حقوق کا غصب کرنا، جس میں باغ فدق کا غصب کرنا بھی شامل، جس میں مولا کی خلافت کا غصب کرنا بھی شامل، اور اہل بیت کو حکومتی عہدوں سے دور رکھنا بھی شامل۔ جبھی بعد میں مامون برملا اس کا اظہار کیا کرتا تھا کہ اب تک آنے والے میرے خاندان کے لوگوں نے، جد نے مذہب اہل بیت کے لوگوں کو سرکاری عہدوں سے دور رکھا، لیکن اب میں ان کو سرکاری عہدے دوں گا۔ یہ بات مولانا شبلی نعمانی نے اپنی کتاب المامون میں خود مذکور کی ہے، اور یہاں سے اس بات کا بھی اظہار ہو گیا اور منکشف ہوئی یہ بات کہ مذہب اہل بیت کے حوالے سے جو لعن طعن کا سلسلہ اہل بیت بھی شروع کیا تھا بنو امیہ نے، وہ بھی غلط تھا، وہ بھی ایک جرم تھا۔ چنانچہ اہل بیت میں ہونے والے تمام مظالم کو ڈسکلوز کیا گیا، ان کا اعتراف کیا گیا، اور یوں لوگوں نے حقائق پر سے پردہ اٹھایا اور حق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ نمبر 4، ایک خارجی امام سے ملنے کے لیے آیا اس نیت کے ساتھ کہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص فرزند رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن مامون جیسے طاغی اور باغی کا ولی عہد بنا بیٹھا ہے، اگر اس نے مطمئن کرنے والے دلائل نہ دیے تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ وہ شخص آیا امام کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا تو امام نے کہا کہ اگر میں تجھ کو اطمینان دلانے والے دلائل دے دوں تو کیا تو اس چیز کو اپنی آستین سے نکال کے توڑ دے گا، توڑ کے پھینک دے گا؟ وہ گھبرا گیا اور اس کے بعد شرمندگی کے مارے اپنی آستین میں چھپا ہوا خنجر نکالا اور امام کے سامنے توڑ کے پھینک دیا۔ یعنی امام واقف تھے کون مجھے قتل کرنے آ رہا ہے۔ مولا علی نے یہی کہا تھا نا ابن ملجم سے کہ جب اس نے تلوار تحفے میں دینے کی پیشکش کی، مولا آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، امام نے کہا کہ تو اگر مجھے یہ تحفے میں دے دے گا تو قتل کس سے کرے گا؟ تو کہنے لگا کہ امام آپ کیا مجھ پہ شک کر دیں؟ اگر ایسا ہے تو اسی تلوار سے میرا سر قلم کر دیں۔ تو مولا نے کہا کہ مجرم کو جرم کرنے سے پہلے کیسے سزا دے دیں؟ تو امام اپنے قاتلوں کو بھی بخوبی جانتے تھے اور قتل کی نیت سے آنے والوں کو بھی۔ امام نے جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ تو یہ بتا کہ ہارون کفر کے قریب ہے، مامون کفر کے قریب ہے، یا عزیز مصر کفر کے قریب تھا؟ اس شخص نے کہا عزیز مصر، وہ تو کافر تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، مامون کا مطلب خدا کو تو مانتا ہے۔ تو امام نے پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 55 پڑھی، قال جعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خزانوں پر حاکم بنا دو کہ میں حفیظ اور علیم ہوں، حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ پھر امام نے کہا کہ دیکھو یوسف نبی تھا اور فرزند نبی تھا، میں فقط وصی نبی ہوں۔ دیکھو یوسف نے خزانے کی حاکمیت مانگی تھی، عہدہ مانگا تھا خزانچی کا، اور مجھے یہاں مجبور کیا جا رہا ہے ولی عہدی کے لیے، ورنہ قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے، تو کیا میں اس عہدے کو قبول نہ کروں؟ چنانچہ وہ امام کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور مطمئن ہو کر وہاں سے نکلا کہ واقعی آپ فرزند رسول ہیں اور آپ کی ولی عہدی کا قبول کرنا اپنی جگہ حق ہے۔ ایک اور دفعہ اپنے چاہنے والے سے یہ کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ امام علی نے شورا میں شرکت کرنا کیوں گوارا کیا؟ پھر خود ہی جواب دیا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو خلافت کے لائق نہیں سمجھتے، اور مخالفین کے اقرار سے دنیا پر یہ ثابت ہو جائے کہ امر خلافت کے ہم ہی حقدار ہیں۔ اگر امام علی مکمل طور پہ اپنے آپ کو شورا سے خلافت سے الگ کر لیتے تو کیا اعتراض اٹھتا کہ نعوذ باللہ اہل بیت حکومت کرنے کے قابل نہیں، حکومتی امور چلانے کے قابل نہیں، حالانکہ ہمارے ہاں امام ہوتا ہی وہ ہے جو حاکم ہو۔ حاکمیت امامت کے لیے ایک جز کی حیثیت رکھتی ہے، اگر لوگ نہ دیں وہ ایک الگ بات ہے،
لیکن بہرحال خلافت و حکمرانی امامت کا جز ہے. تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم حکومت کرنا نہیں جانتے، اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے، اس لیے حکومت میں نہیں آنا چاہتے. یا لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بڑے پاک باز متقی پرہیزگار بنے پھرتے ہیں، الگ حجرے میں بیٹھے ہیں، لوگوں سے قطع تعلق کر کے اپنی دنیا بسائی ہوئی ہے. ارے بازاروں میں چلو پھرو، لوگوں میں اٹھو بیٹھو، حکومتی امور میں شامل ہو تو پتہ چلے کہ دنیا کسے کہتے ہیں. خلوت میں راہبوں کی طرح زندگی گزار کر اسلام پر چلنا آسان ہے، لیکن حکومت کرتے ہوئے اسلام پر چلنا مشکل ہے. چنانچہ تم اہل بیت فقط حکومت سے دور ہو کر ہی اسلام پر چل سکتے ہو. چنانچہ مولا نے خلافت لے کر یہ ثابت کیا کہ ہم اہل بیت ہر حال میں اسلام پر چل سکتے ہیں، اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں، چاہے حکومت ہمارے ہاتھ میں ہو چاہے حکومت ہمارے ہاتھ میں نہ ہو. جب مامون امام کو گاہے بگاہے احسان مندی کے طعنے دیا کرتا تھا کہ دیکھیں امام، میں نے آپ کو ولی عہدی کا عہدہ دیا ہے، دیکھیں امام میں نے آپ پر کتنا بڑا احسان کیا، دیکھیں میں نے آپ کی قدر و منزلت کو کتنا بڑھا دیا، مدینے سے خراسان عام آدمی سے ولی عہد بنا دیا. امام نے کہا کہ تو ہماری شان کو کیا بڑھائے گا؟ جو کام ہم یہاں خراسان میں کر رہے ہیں یہی کام ہم مدینے میں کیا کرتے تھے. حکمرانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ عوام الناس کی خدمت. تو یہ کام تو ہم مدینے کی گلیوں میں اپنی سواری پر گھوم پھر کے کیا کرتے تھے، اور ہمارے پاس حاجت مندوں کا ہجوم ہوا کرتا تھا اور ہم ان کی حاجت روی کیا کرتے تھے. اور انسانوں کی تو دور کی بات، امام تو امام العالمین ہوا کرتا ہے کہ جس طرح رسول رحمت للعالمین ہے، امام عالمین کے امام ہیں، فقط انسانوں کے نہیں، جنوں کے بھی، ہر قسم کی مخلوق کے. اور ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے بحر الانوار میں، روایتوں میں، کہ ایک دفعہ امام کسی سے گفتگو کر رہے تھے. ایک عورت نے جب آپ کو گفتگو کرتے ہوئے سنا تو کہا امام مجھے مخاطب نظر نہیں آ رہا، کون ہے آپ کا مخاطب؟ اور مجھے اس کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی، فقط آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے. امام نے کہا سیارہ زہرا کی رہنے والی ایک مخلوق میرے پاس اپنے مصائب بیان کر رہی ہے اور میں اسے تسلی دے رہا ہوں. عورت نے کہا کہ میں اس کی آواز سننا چاہتی ہوں. امام نے کہا کہ اگر تو اس کی آواز سنے گی تو برداشت نہیں کر پائے گی، 1 سال بخار میں مبتلا رہے گی. عورت نے کہا نہیں، مجھے تو اس کی آواز ضرور سننا ہے. امام نے اس کی آواز سنائی، سیٹی جیسی آواز تھی، جیسی آواز سنی وہ عورت بے ہوش ہو کے گر گئی، اور جب اٹھی تو 1 سال تک بخار میں مبتلا رہی. یہ ہے ہمارے امام کا کرشمہ اور معجزہ. عوام تو دور کی بات، سیاروں ستاروں کی مخلوقات سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور ان کی پریشانیوں کو دور کیا کرتے تھے. اس کے باوجود تکبر کا نام و نشان نہیں تھا کہ جنگل سے گزرے تو ہرنی کو آغوش میں لے لیں اور اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور ضامن آہو کہلائیں. یاد رکھ لیجئے امام کے لیے یہاں پر انکساری کے اظہار کا موقع محل نہیں تھا، جیسا کہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ امام کو تواضع انکساری سے کام لینا چاہیے تھا اور ولی عہدی سے انکار کرتے تھے کہ میرا یہ مقام نہیں، میں تو ایک سیدھا سادہ انسان ہوں. تو یاد رکھ لیجئے کہ امام نے یا اس سے پہلے کسی امام نے اگر حکمرانی لی تو کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں لی. اگر لیتے تو مولا علی سب سے پہلے فدق چھڑواتے اور فدق کو اپنے قبضے میں لیتے. مولا نے خلافت اپنی ذاتی انتقام کے لیے نہیں لی تھی، اور امام نے جو ولی عہدی کا عہدہ لیا تو امام چاہتے تو فدق میں سب سے پہلے قبضہ کرتے اور کہتے فدق ہمارا ہے، ہمارے حوالے کر دو. وہ چاہتے تھے پہلے مکمل طور پہ لوگوں کو ان کے حقوق ملے
اور پھر ہمیں ہمارے حقوق ملے. یہاں پہ ایک نقطہ خود ہمارے لیے، آپ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو ان مواقعوں پر انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو مواقع انکساری کے نہیں ہوتے، ان مواقعوں پر مصلحت کا اظہار کرتے ہیں جو کہ عزیمت کے مواقع ہوتے ہیں. مثلا آپ سے کہہ دیا جائے بھائی آپ کو مجلس پڑھنی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی مجلس کہاں، میں کہاں. آپ کو ممبر پہ بیٹھنا ہے، بھائی ممبر کہاں، میں کہاں. آپ کو فلاں مدرسے میں درس دینا ہے، آپ نے کہا میں کہاں، اور مدرسے کی کرسی کہاں. یاد رکھ لیجئے کہ مذہب اسلام میں انکساری اس وقت ساقط ہو جاتی ہے کہ جب تبلیغ و ترویج کا موقع آتا ہے. اس وقت آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ یہ عہدہ ملے گا تو میری شہرت ہوگی، میری خوشحالی میں اضافہ ہوگا، میری عزت میں اضافہ ہوگا، چنانچہ مجھے یہ عزت دولت شہرت نہیں چاہیے. جی نہیں، آپ کا ہدف مذہب اہل بیت، تعلیمات اہل بیت کو پہنچانا ہے لوگوں تک. اب اس کے لیے کرسی پہ بیٹھنا پڑے، ممبر پہ بیٹھنا پڑے، گاڑی میں سواری کرنی پڑے، ہدیہ لینا پڑے، عزت کو اپنی جھولی میں ڈالنا پڑے، شہرت کے بام عروج پر پہنچنا پڑے، برداشت کیجئے کہ جس طرح آپ اپنے گھروں میں بیت الخلاء کو برداشت کرتے ہیں، اس شہرت کو، اس عزت کو، اس دولت کو اسی طرح برداشت ہے کہ کوئی کراہیت والی چیز برداشت کرتے ہیں. آپ کا ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے. اور امام کی اس ولی عہدی کے عہدے کو قبول کرنے کی حکمت کو ہمیشہ مد نظر رکھیے کہ امام نے ولی عہدی کا عہدہ قبول کیا تو اس کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا. اگر تبلیغ دین میں آپ کو عزت دولت شہرت کا سامنا ہوتا ہے تو اس عزت دولت شہرت کو ہدف نہ بنائیے اور اپنا مقصد فقط مذہب اہل بیت کی ترویج اور تبلیغ رکھیے، جس طرح خود امام نے کیا، جس کا ابھی کچھ ہی دیر میں تذکرہ آئے گا. اب یہاں لوگ بات کرتے ہیں کہ بھئی حکمرانی خلافت ولی عہدی تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے، دامادی کس کام کی؟ ائمہ ان لوگوں کے داماد کیوں بنے کہ جو امام کے دشمن تھے؟ تو چلیے رسول اللہ کو دیکھ لیجئے، کیا رسول اللہ ایسے لوگوں کے داماد نہیں بنے کہ جو رسول کے دشمن تھے؟ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان سے رسول کی شادی اس وقت ہوئی کہ جب اس نے مکمل طور پہ کفر کا اظہار کر کے رکھا ہوا تھا. ظاہراً اسلام قبول نہیں کیا تھا. یہ فتح مکہ اس کے بعد کی بات نہیں ہے، ہجرت حبشہ کی بات ہے کہ جب آپ کے شوہر نے جو مسلمان تھے ہجرت حبشہ کی، عیسائی مذہب قبول کیا، مرتد ہو گئے اور وہیں انتقال ہوا، تو رسول اللہ نے نجاشی کے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے شادی کا پیغام پہنچوایا اور اسی نے حق مہر ادا کیا اور رسول اللہ کی شادی ام حبیبہ سے ہوئی. اس وقت اسلام کے کٹر دشمن ابو سفیان کی بیٹی تھی اور ابو سفیان اس وقت کٹر دشمن تھے. تو اگر ام حبیب سے امام نے عقد کر لیا تو کیا سنت رسول پہ عمل نہیں کیا؟ اتفاق سے اللہ نے دونوں کا نام بھی ملتا جلتا مماثل رکھا ہے، ام حبیب اور ام حبیبہ، کہ بتا سکیں کہ امام کا امر، امام کا عمل بھی رسول اللہ کے مشابہ ہے. اب آئیے اس ولی عہدی کے اثرات کی طرف کہ اس سے کیا مامون کو فائدہ ہوا یا امام کو فائدہ ہوا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد. دیکھیے امام نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. 2 سال ولی عہدی پہ رہے، امام نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. ہمیں کوئی ولی عہدی کی پیشکش کرے تو سب سے پہلے ہم کہیں گے پہلے ہمیں ایڈجسٹ ہونے دو، ہمیں بحیثیت پرنس یا کراؤن پرنس بیہیو کرنے دو، ہم شاہی آداب سیکھ لیں، ہم پہلے نشست و برخاست سیکھ لیں، ہم پہلے زرق برق پوشاکیں زیبتن کر لیں اور اس کے بعد درباریوں میں اثر و رسوخ پیدا کر لیں اور اس کے بعد ہم اسلام کی خدمت کریں گے. لیکن امام نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا. جیسے ہم نے بتلایا کہ امام نے جو عہدہ قبول کیا فقط اور فقط اسلام کی بقا کے لیے. امام مدینے سے چلے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیا. کیا کام؟ مذہب اہل بیت، مذہب حق کو پہنچانے والا کام.
24,000 قلم و دوات لے کر لوگ امام کے پیچھے دوڑے چلے آئے. ارے اس وقت قلم و قرطاس لے آتے کہ جب رسول نے منگایا تھا تو یہ نوبت ہی نہ آتی. 24,000 قلم و قرطاس لیے لوگ دوڑے چلے آئے کہ امام ایک روایت، ایک حدیث، ایک قول آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتے ہیں. اور پورے سفر میں انہوں نے اپنی امامت کے کرشمے دکھائے اور کس طرح لوگوں کو اپنی طرف کیا. آئیے دیکھتے ہیں. فقط ایک حدیث سلسلۃ الذہب، اتنی مشہور حدیث کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر مردے پہ، مریض پہ، مجنوں پہ پڑھی جائے، دیوار میں لگا کے رکھی جائے تو اہل خانہ کو سب کو فائدہ ہو. کیا حدیث کہ امام سفر میں ہے، محمل سے سر نکال کے کہتے ہیں، لوگ اصرار کرتے ہیں کوئی حدیث. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، یہاں تک کہ سلسلہ رسول تک جاتا ہے. انہوں نے جبرائیل سے، جبرائیل نے خدا سے یہ سنا، یعنی حدیث قدسی، لا الہ الا اللہ حصنی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. فمن دخل حصنی، بس جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا، آمن من عذابی، وہ میرے عذاب سے امن میں آ گیا. بے شروطہا، مگر کچھ شرائط کے ساتھ. اس کے بعد امام کی سواری چل پڑی. کچھ دیر دور آگے جا کر امام نے دوبارہ سواری کو روکا اور سر اقدس کو، چہرے مبارک کو محمل سے باہر نکالا اور کہا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں. دیکھا آپ نے؟ درود پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. امام نے بتلا دیا کہ اسلام کا قلعہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن اہم ترین شرط ولایت ہے. اسلام ایک درخت ہے، ولایت اس کا پھل ہے. درخت تک پہنچ گئے تو چھاؤں مل جائے گی، پھل نہیں حاصل کیا تو ولایت سے محروم رہ جاؤ گے. یہاں پر یہ ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ امام نے توقف کیوں کیا؟ ایک ہی سانس میں، ایک ہی نشست میں، ایک ہی جگہ پر محمل سے سر نکال کے یہ کہہ دیتے لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی بشروطها وانا من شروطها، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، بس جو اس قلعے میں داخل ہوا میرے عذاب سے امن میں آ گیا، کچھ شرائط کے ساتھ، اور میں ان شرائط میں سے ایک ہوں. تو یہاں پر اس سوال کا جواب دیجئے کہ ولایت علی کا اعلان حجت الوداع کے وقت، خطبۃ الوداع کے وقت کیوں نہیں ہوا؟ کیوں رسول اللہ نے زحمت میں ڈالا لوگوں کو؟ کیوں خطبہ ختم کر کے کچھ دن انتظار کر کے رستے میں لوگوں کو رکوا کر تپتی دھوپ میں ظہر کے وقت جانے والے لوگوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کو آگے بلایا، اور پھر جو ہے من کنتو مولا وہذا علی مولا کی حدیث پڑھی؟ لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو آیت خطبۃ الوداع، حجت الوداع میں نہیں اتری تھی، جس کو ود ہولڈ کر لیا تھا، اللہ نے روک لیا تھا، فوراً کہا جبریل جاؤ اور اعلان کرو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے اگر یہ ولایت کا اعلان حجت الوداع کے دن ہو جاتا تو لوگ کہتے یہ آیت حجت الوداع سے متعلق ہے، جو تعلیمات اور اس کا خلاصہ بیان کیا تھا رسول اللہ نے آخری مرتبہ، بس اسی کے متعلق آیت ہے. جی نہیں، الگ سے آیت ہے، اس اعلان کے بعد آیت ہے. اور اس آیت کو فقط اعلان سے نہیں مربوط کیا، ایک اور آیت کو پہلے بھیجا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ رسول وہ پیغام پہنچاؤ جو تم تک دیا گیا ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا. نعوذ باللہ، اتنی بڑی دھمکی رسول کو کبھی نہیں دی اللہ نے. اگر تم نے نہیں کیا تو تم نے کار رسالت انجام ہی نہیں دیا. فوراً من کنتو مولا کا اعلان، اور اس کے بعد الیوم اکملت. دو آیتوں کے درمیان علی کی ولایت جیسے انگوٹھی میں نگینہ.
ایک شخص نے چھٹے امام کے سامنے بہت زیادہ ایک شخص کی تعریف کی اور امام نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ ہماری ولایت میں یقین رکھتا ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ دوسرے سال حج پہ دوبارہ آیا، پھر دوبارہ اس کی تعریف کی۔ امام نے پوچھا کیا وہ ہماری ولایت میں یقین رکھتا ہے؟ کہ ہاں میں نے تحقیق کی تھی، عبادت تو بہت کرتا ہے، گناہ تو وہ کوئی نہیں کرتا، آپ کی ولایت میں یقین نہیں کرتا۔ امام نے کہا کہ تو بتا کہ دنیا میں عظیم ترین، عزیز ترین، اہم ترین ٹکڑا کون سا ہے؟ پھر خود گویا ہوئے کہ خانہ کعبہ کے دروازے اور مقام ابراہیم کے درمیان، رسول اللہ کے منبر اور رسول کی قبر کے درمیان، یہ ٹکڑے عظیم ترین ٹکڑے ہیں۔ یہاں اگر کوئی شخص عمر بھر عبادت کرے اور ہماری ولایت پہ یقین نہ کرے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ یہ ہے ولایت علی، ولایت اہل بیت، یہ ہے سلسلۃ الذہب کہ جس کو پکڑ کر آپ خدا تک پہنچیں گے۔ اور اگر آپ نے قلعے میں آنے کا سوچا تو اس میں ولایت علی، ولایت امام شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام نے اپنے معجزات اور کرامات بھی جاری رکھے تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ دیکھو کہ جس طرح داؤد لوہے کو نرم کر دیا کرتے تھے، ہم امام پتھر کو نرم کر دیتے۔ شہر طوس میں پتھر توڑ کر پہاڑوں کے لوگ مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے، تو امام سے کہا یہ پتھر بڑے سخت ہیں، ان کو نرم کر دیں۔ امام نے ہاتھ لگایا تو وہ پتھر نرم ہو گئے۔ گویا بتانا چاہتے ہوں کہ ہمارے پاس وہی معجزے ہیں کہ جو انبیاء کے پاس ہوا کرتے تھے۔ کبھی ہم رسی پھینک کر قالین کے شیر کو اشارہ کر کے، اگر موسیٰ رسی پھینک کر سانپ بنا سکتے ہیں تو ہم شیر قالین کو اشارہ کر کے لوگوں کو اس دنیا سے جہنم واصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب قریہ ثنا آباد پہنچے جو موجودہ مشہد ہے تو کہا کہ یہاں میری قبر ہوگی، ہارون کی قبر کی طرف ایک لکیر کھینچ کے کہا۔ مشہد بر وزن مفعل ہے، یعنی مقتل کے وزن، جس طرح ہم کہتے ہیں مقتل یعنی قتل ہونے کی جگہ، اسی طرح مشہد یعنی شہید ہونے کی جگہ۔ امام جہاں شہید ہوئے وہ جگہ مشہد کہلائی، جس کی خبر امام نے پہلے دی۔ پانچویں وجہ کہ پانچواں جو فائدہ حاصل ہوا کہ امام نے مامون سے تحریری اعتراف کروائے اور لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو خلافت ہمارا حق تھی جو چھین لی گئی، اور اب اسی خلافت کو ہماری طرف پلٹایا جا رہا ہے۔ 33,000 افراد 6 رمضان کو 2001 ہجری میں امام سے بیعت کے لیے آئے۔ حکومت کا لباس سیاہ سے سبز کر دیا گیا اور مامون نے اپنی بیٹی ام حبیب کا عہد امام سے کر دیا۔ کس امام کے دور میں، یا فقط امام علی کو اگر ہم ہٹا لیں، 33,000 افراد کی بیعت نصیب ہوئی ہو۔ خود مولا علی کو بیعت کے لیے جنگیں کرنی پڑی اور یہاں امام کو بیٹھے بٹھائے بیعت مل گئی۔ تو ایک وقت میں 33,000 افراد امام کی بیعت لیا۔ امام کی عزت و تکریم خود دربار میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ درباری پریشان ہو گئے تھے کہ جنہوں نے برسوں میں اپنی جگہ بنائی تھی وہ اپنی ذلت و گمنامی سامنے دیکھ رہے تھے۔ امام جب آتے تو درباری، جیسے گیٹ کیپر گیٹ کھول دیتا ہے، امام جب آتے تو درباری پردہ اٹھا دیتا تھا۔ تو درباریوں نے یہ چال چلی کہ اس دفعہ ہم آئیں گے تو پردہ نہیں اٹھائیں گے تاکہ امام خود اپنے ہاتھ سے پردہ اٹھا کے آئے۔ ہمارے نزدیک وہ کوئی وی آئی پی پرسنالٹی نہیں ہے، کوئی وی آئی پی شخصیت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب امام آئے تو پردہ ہوا سے اٹھا اور معمول سے زیادہ اٹھا۔ اور جب امام واپس گئے تو دوبارہ ہوا آئی، ہوا سے پردہ اٹھا اور معمول سے زیادہ اٹھا کہ دیکھو ہم تمہاری عزت کے محتاج نہیں ہیں، ہماری عزت تو اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ایسی عزت ہے جو دنیاوی عزت سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ 8واں فائدہ، امام کے آنے سے احیاء سنت رسول ہوا۔ جب امام کو کہا گیا کہ آپ عید کی نماز پڑھائیں تو امام نے کہا کہ میں اس شرط عید کی نماز پڑھاؤں گا کہ سنت رسول کے مطابق ہو، یعنی نماز تک کو بدل دیا گیا تھا۔ ورنہ امام یہ نہ کہتے کہ میں رسول کے طریقے پر نماز پڑھاؤں گا، اس کا مطلب ہے نمازوں کو بدل دیا گیا۔ تو برہنہ پا امام جو ہے عیدگاہ کی طرف چلے
اور امام کو برہنہ پا دیکھ کر تمام لوگوں نے اپنے جوتے کے تسمے کاٹ ڈالے، جیسے زلیخا کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ درباریوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو لگا کہ شاید آج ہی انقلاب آ جائے گا اور یہ شخص ولی عہدی سے خلیفہ بن جائے گا۔ دوڑتے ہوئے مامون کے پاس آئے کہ آج اگر امام نے نماز پڑھا دی تو اس کے اختتام پر تیری خلافت کا بھی اختتام ہو جائے گا۔ امام مامون کے پاس، مامون بھاگتا ہوا امام کے پاس گیا اور کہا کہ بس اتنا ہی کافی ہے، اب مجھے نماز پڑھانے دیجیے۔ یہود و نصارہ سے مناظرے کیے، اسلام کی عزت کو بچایا جو پامال ہو رہی تھی ان درباریوں اور حاشیہ خواہوں اور قصیدہ پڑھنوں کے ہاتھوں کے جو دربار میں چاپلوسی کیا کرتے تھے۔ جاسلیق ایک مشہور عالم دین عیسائیوں کا کہا کرتا تھا مسلمانوں سے عیسیٰ اتفاقی شخصیت ہے، اس پر اتفاق کر لو، رسول اللہ اختلافی شخصیت ہے، ان کو بھول جاؤ۔ امام تک یہ بات پہنچی اور امام سے پوچھا گیا امام خدا را اس بات کا جواب دیجئے، خود قرآن میں ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، تو وہ ہمیں مشترکہ متفقہ چیز کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو امام نے آ کے جواب دیا کہ ہم اس عیسیٰ کی نبوت پر اتفاق کرتے ہیں جو رسول اللہ کی بشارت لے کر آئے تھے، ہم اس عیسیٰ پہ اتفاق کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور اس طرح اس جاسلیق کا منہ بند ہوا۔ امام نے نہ صرف اپنی علمی ہیبت کو، اپنی علمی قابلیت کو لوگوں میں پھیلایا اور ثابت کیا کہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والا، علم غیب سے واقف ہونے والا کوئی نہیں، وہاں عام لوگوں کے لیے، شاطر لوگوں کے لیے اور بد کردار لوگوں کے لیے، ضدی لوگوں کے لیے معجزوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، امام نے بارش کی دعا کی، بارش ہو گئی۔ حمید بن مہران ایک چاپلوس درباری مامون کے دربار میں موجود کہنے لگا کہ آپ تو اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے، کبھی کوئی معجزہ ہمارے سامنے بھی کر کے دکھائیے۔ اچھا اس شیر کو تو کہیے جو قالین پہ بنا ہے کہ آئے اور مجھ کو کھا لے۔ امام نے کہا میں تو نہیں چاہتا، تو چاہتا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے۔ امام نے ہاتھ کے لیے دعا اٹھائی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، اسی وقت قالین پر بنا ہوا شیر کی تصویر جو تھی وہ اصل میں شیر بن گئی اور حمید بن مہران کو کھا گئی اور مامون بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب اٹھا تو کہنے لگا امام اس کو واپس کر دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کا اژدہا اگر جادوگروں کو اگل دیتا تو میں اس کو واپس کر دیتا۔ تو امام نے ان ضدی لوگوں کے لیے بھی اپنے معجزات کو جاری رکھا۔ امام سے متعلق ولی عہدی کے حوالے سے اسباب اور فوائد اصلاحات کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ چند حوالہ جات ہیں، اگر آپ چاہیں مزید تفصیل کے لیے بہار الانوار کی تخلیص معصومین کے حوالے سے بازار میں دستیاب ہے، چوتھی اور پانچویں جلد میں امام کا تذکرہ موجود ہے، یا کم از کم نقوش عصمت آپ ضرور پڑھیں امام کی حیات طیبہ کو جاننے کے لیے۔ duas.org بہترین ویب سائٹ ہے جو ہمارے اہم ترین واقعات ایونٹس ہوتے ہیں ان سے استفادہ کرنے کے لیے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کے روٹین کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے۔ امام رضا .net ایک بہترین ویب سائٹ ہے، شاید اس ویب سائٹ کو پڑھنے کے بعد آپ کو کسی کتاب اور ویب سائٹ کی ضرورت نہ پڑے۔ ہر قسم کے متعلق امام رضا کی زندگی پر ہر جہت سے، بلکہ موجودہ مشہد کے حوالے سے کافی انفارمیشن اسی میں جمع ہے۔ islamquest.net ایک اور ویب سائٹ ہے، اس میں امام کے حوالے سے آپ کو معلومات مل جائے گی۔ اس گفتگو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، اگر ہمارے پاس وقت ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وقت کیا ہوا ہے، تو آپ کر سکتے ہیں قبل السوالات بھرپور صلوات۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين